بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور روشنی۔ گاؤں کے کنارے پر جھونپڑی میں فاطمہ نامی 10 سالہ بچی اپنی دادی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور زندگی کی ساری ذمہ داری بوڑھی دادی کے کندھوں پر تھی۔ فاطمہ سکول جانا چاہتی تھی مگر گھر میں پیسوں کی کمی تھی۔ وہ ہر روز گاؤں کے کنویں سے پانی بھرتی، جنگل سے لکڑیاں چنتی اور دادی اماں کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کرتی۔ ایک دن دادی اماں بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا آرام اور دوا ضروری ہے ورنہ فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی مسجد گئی اور منہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میری دادی کو ٹھیک کر دے، میں تیرے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اگلے دن فاطمہ نے گاؤں کے امیر آدمی جناب سیٹھ کے گھر کام کرنے کی پیشکش کی۔ سیٹھ نے اسے اپنے باغ میں پھول توڑنے کا کام دے دیا۔ فاطمہ ہر صبح خالی پیٹ کام پر جاتی اور شام کو تھک کر واپس آتی۔ ایک دن سیٹھ کی بیٹی زینب نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھا تو پوچھا، تم سکول کیوں نہیں جاتی؟ فاطمہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس فیس بھرنے کے پیسے نہیں۔ زینب نے اپنے والد سے فاطمہ کی مدد کی درخواست کی مگر سیٹھ نے غصے سے کہا، ہر گداگر کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ فاطمہ نے یہ بات سنی تو اس کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ رات بھر دادی اماں کے لیے دوا خریدنے کا سوچتی رہی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ گاؤں کے اسکول کی ٹیچر مسز ثانیہ اکثر ضرورت مند بچوں کی مدد کرتی ہے۔ اگلی صبح وہ بھاگتی ہوئی مسز ثانیہ کے پاس گئی اور اپنی کہانی سنائی۔ مسز ثانیہ نے فاطمہ کے ہاتھ تھامے اور کہا، تمہاری پڑھائی کی فیس میں ادا کروں گی، تم بس محنت سے پڑھنا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں امید کی چنگاری جاگی۔ وہ صبح کام کرتی، دوپہر کو سکول جاتی اور رات کو دادی اماں کی دوا کرواتی۔ ایک دن سکول میں تقریر مقابلہ ہوا۔ فاطمہ نے ہمت اور محنت پر تقریر کی تو سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مسز ثانیہ نے اسے انعام میں ایک نیا یونیفارم دیا اور کہا، تمہاری محبت اور لگن نے سب کو جیت لیا۔ مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ دادی اماں کی حالت بگڑنے لگی۔ فاطمہ نے سیٹھ کے گھر سے اپنی تنخواہ مانگی تو اس نے جھڑک دیا، تم نے میرا قیمتی گلدان توڑا تھا، یہ روپے اس کی مرمت کے لیے ہے۔ فاطمہ نے کبھی گلدان نہیں توڑا تھا مگر وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ اسی رات اس نے دادی اماں کے لیے دعا کی تو خواب میں ایک روشنی دکھائی دی جس میں ایک آواز آئی، صبر کرو، تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اگلے دن زینب فاطمہ کے گھر آئی اور اپنے والد کا خط دیا جس میں لکھا تھا، معافی چاہتا ہوں، تمہاری ایمانداری نے مجھے شرمندہ کیا۔ یہ دادی اماں کے علاج کے لیے پیسے اور تمہارے سکول کا سارا خرچہ میری طرف سے۔ پتہ چلا کہ زینب نے گلدان کی سچائی والد کو بتا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں دادی اماں ٹھیک ہو گئیں۔ فاطمہ نے سکول میں اول پوزیشن حاصل کی اور گاؤں کی پہلی لڑکی بنی جسے شہر کے بڑے سکول میں اسکالرشپ ملی۔ سبق: 1. مصیبت میں ہمت نہ ہاریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2. جھوٹا الزام بھی سچائی کی روشنی میں مٹ جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں، صبر کرو، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے کٹھن لمحات ہمارے ایمان کی آزمائش ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل بھی اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر سے جگمگا اٹھتا ہے۔